اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، اور ہر نعمت ہی اپنی افادیت کے اعتبار سے نرالی ہوتی ہے۔ عظیم نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت عطا فرمائی، ایک حسین خوبصورت نعمتوں سے مالا مال شاندار ملک عطا فرمایا۔ جغرافیائی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اپنی لوکیشن کے اعتبار سے، ہر طرح ہمارا ملک ایک بہترین ملک ہے، ایک کمپلیٹ ملک ہے، اور ضرورت کی تقریباً ساری چیزیں اس ملک میں ہمیں میسر ہیں۔ وہ اسباب یا وہ چیزیں جن کے لیے دیگر ممالک جو ہیں وہ ترستے ہیں، ہمیں مفت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ انفال میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک چھینتا نہیں ہے جب تک اس قوم کے لوگ خود کو بدل نہ دیں۔ یعنی نعمت جو اہل تھا نعمت کا، اس کو نعمت مل گئی، لیکن وہ اہل سے جب تک نااہل نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو واپس نہیں لیتا۔ پاکستان ایک نعمت ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک دور تھا جب تینوں بر اعظموں پر اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، افریقہ، یورپ، ایشیا، جدھر بھی نگاہ دوڑائیں آپ کو اسلام کا جھنڈا نظر آئے گا۔ اور یہ تھوڑا وقت نہیں ہے، صدیوں پر محیط یہ وقت ہے۔ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، جیسے ان کو حکمرانی کا حکم تھا ویسے حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمائے رکھا۔ ان کا رعب کفار پر طاری رہا، کفار اپنی عددی کثرت کے باوجود ان پر غالب نہ آ سکے۔ آپ تاریخ کا وہ حصہ یاد کریں، جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے چشم تصور سے وہ منظر دیکھیں۔ مٹھی بھر افواج ہیں، طارق بن زیاد کی کمانڈ میں آتے ہیں، اسپین پر اپنی کشتیاں کھڑی کرتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ 800 سال تک اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ غرناطہ، قرطبہ اسلامی علوم کا، اسلامی ثقافت کا محور و مرکز تھا۔ آج بھی وہ غرناطہ موجود ہے، مسجد قرطبہ آج بھی موجود ہے جس کو مسلمانوں نے تعمیر کیا۔ الحمرا پیلس آج بھی موجود ہے، وہ سرخ اینٹوں والا محل، مگر تاریخ جاننے والا مسلمان جب اس کی شان و شوکت کو دیکھتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب آخری بادشاہ وہاں سے عیسائیوں کو چابیاں دے کر جا رہا تھا تو پلٹ پلٹ کر محل کو دیکھ رہا تھا، تو اس کی ماں نے دھکا دے کر کہا تو اس کا اہل ہوتا تو مڑ مڑ کے نہ دیکھتا، اب اس لائق نہیں ہے کہ پلٹ کر تو اس کو دیکھے۔ وہ عظیم الشان مسجد قرطبہ جہاں عظیم اسلامک یونیورسٹی قائم تھی، آج بھی یورپ کے کسی میوزیم میں وہ خط پڑا ہوا ہے جس میں اسپین کے حکمران سے برطانیہ کا بادشاہ درخواست کرتا ہے
کہ ہمیں پتہ چلا ہے یہاں پر آپ نے بڑے علمی مراکز قائم کیے ہیں، مجھے اپنی ہمشیرہ کے لیے ایک بہترین تعلیمی درسگاہ کی تلاش ہے، کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں علم حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ہمشیرہ کو بھیجوں؟ آج بھی وہ تاریخی خط کسی میوزیم میں پڑا ہوا ہے جس میں برطانیہ کا بادشاہ اسپین میں مسلمان حکمران کو یہ درخواست کر رہا ہے۔ وہ عظیم دور تھا، عظیم شان تھی، کیا غلبہ تھا مسلمانوں کا، اور کیا رعب تھا، کیا جاہ و جلال تھا، کیا شان و شوکت تھی۔ اس دور میں ایسے ایسے عظیم علماء پیدا ہوئے کہ ایک ایک ہستی نے وہ کام کیا ہے جو کئی نسلوں سے کام نہیں ہوتا۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ اسی دور کے ہیں، اللہ اکبر۔ علامہ ابو بکر ابن عربی بھی اسی دور کے ہیں، علامہ سنوسی اسی علمی یادگار کی نشانی ہے۔ اور عشاق کے دلوں کی دھڑکن قاضی عیاض، جس کی تحریریں پڑھ کر عاشق کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ قاضی عیاض بھی اسی مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، حضور کی سیرت کے گوشے سنا کر لوگوں کا ایمان کی حرارت بڑھایا کرتے تھے۔ مگر افسوس ایسا پھر دور آ گیا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے صرف نظر کرنا شروع کر دی۔ شراب عام ہونے لگی اور کہا جانے لگا بھئی یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ زنا عام ہونے لگا اور اس وقت بھی لوگ ایسے ہی باتیں کرنے لگے، تو پھر کیا ہوا، اس کا اپنا معاملہ ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ برائیاں عام ہونے لگیں، فحاشی عریانی پھیلنے لگی۔ پھر کیا ہوا، سمٹتے سمٹتے حال یہ ہوا کہ پھر آخری وقت میں یہ اعلان کیا گیا کبھی جو مسلمان ہے یا تو یہاں سے نکل جائے نہیں تو عیسائی ہو جائے، اگر یہ دو صورتیں قبول نہیں ہیں تو تیسری صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ہزاروں مسلمانوں کو جو اسلام بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور زمین بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ان کو چن چن کر قتل کیا گیا اور پورے اسپین کو مسلمانوں سے صاف کر دیا گیا۔ آج وہی مسجد قرطبہ موجود ہے، مسجد قرطبہ اسی جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی ریپیرنگ ہو رہی ہے، اس کو اثاثہ کے طور پر رکھا گیا ہے، لیکن مسجد قرطبہ کی وہ زمین جس پر قاضی عیاض کی پیشانی لگتی تھی، جس پر علامہ قرطبی علیہ الرحمہ کی پیشانی لگتی تھی، جس پر مشاہیر اسلام سجدہ کیا کرتے تھے، آج اس زمین پر وزٹر لوگ جوتے پہن کر چلتے ہیں۔ کوئی جوتا اتار کر اندر جانا چاہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ جوتا اتار کر نہیں جا سکتے، یہ قانون ہے وہاں کا، جوتا پہن کر جاؤ اندر۔ یہ حال بھی ہمیں دیکھنا پڑا۔ اقبال ایسا ہی تو نہیں رویا تھا نا؟ آپ نے اقبال کا وہ سفر نامہ پڑھا ہوگا یا علم میں ہوگا، جب اجازت لی اس نے کہ مجھے مسجد قرطبہ میں بیٹھنے دیا جائے تو کیسے پھوٹ پھوٹ کے دھاڑے مار مار کے رویا تھا۔ اور اقبال نے اسی سفر کے حوالے سے کہا تھا کہ غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، اور یہ بھی کہا تھا ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند ہر میں پاک ہے تو میری نظر میں۔ بڑی طویل نظم ہے اور بڑا درد ہے اس کے اندر، اس کو ضرور پڑھیے گا، اپنے عہد رفتہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب عروج ملا، اللہ نے عروج دیا، اس نعمت کی قدر نہیں کی تو چن چن کے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ بہت لمبی بات نہیں کروں گا میں، آپ زیادہ دور نہ جائیں ماضی میں، ماضی قریب کو دیکھ لیں۔ اس بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت صدیوں پر محیط ہے، صدیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت دی یہاں پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی عملی کوشش نہیں کی گئی۔ ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا مقصد محض اپنی حکومت کو دوام دینا رکھا گیا اور بس اپنی کرسی بچانے کی فکر رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟
آپ کو معلوم ہے پھر ہمیں انگریز کی غلامی کرنی پڑی، اور پھر برٹش امپائرز نے بالخصوص مسلمانوں پر چوٹ کی۔ ان کو پتا تھا یہاں کے ہم سے پہلے حکمران مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے ٹارگٹ ہم ہی کو کیا ہے، ہمارے مراکز کو ٹارگٹ کیا، ہمارے تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ہمارے کلچر کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمارا نظام تعلیم اس کے خلاف لارڈ میکالے کا نظام تعلیم متعارف کروایا گیا۔ اس وقت بر صغیر پر نظام تعلیم ہمارا تھا، علم حاصل کرنے کے مراکز ہمارے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، ایک لمبی داستان ہے، 1857 کی تحریک ہے جس کو حقیقت میں جنگ آزادی کی تحریک کہا گیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو تحریک غدر بھی کہا۔ یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے، مسلمانوں کا خون بہا، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، دعائیں مانگی، گڑ گڑا کے رو رو کر آہوزاریاں کی، اللہ نے پھر موقع دے دیا، پاکستان عطا فرما دیا۔ اور یہ ایسا ہی تو نہیں مل گیا تھا، پوچھیں آج بھی آپ کو بہت سارے بزرگ ملیں گے جو بتائیں گے کہ جب ہم اپنا وطن چھوڑ کر آ رہے تھے تو کیا ہوا۔ مجھے یاد ہے ایک بار یہ نعرہ لگایا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو ہمارے علماء نے کہا تھا نہ ایسے نہ کہو، یہ جو تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے کہ وطن ہی سب کچھ ہے، یہ دھرتی ماں کا تصور ہمارا نہیں ہے۔ قائد اعظم بمبئی میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کسی نے آپ پر اعتراض کیا، ایک ہندو نے، صحافی نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب یہ دھرتی تو ایک ہی ہے، یہ زمین تو ایک ہی ہے، اور ہم سب اسی دھرتی کے پیداوار ہیں، آؤٹ سائڈ سے لوگ آئے، باہر سے لوگ آئے، کوئی آ کے مسلمان ہو گئے، سکھ بن گئے وغیرہ ذالک، دیگر مذاہب یہاں پر آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، تو زمین تو ہم سب کی ایک ہے نا، ہمارا لباس ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری زمین ایک ہے، تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہماری دھرتی ایک ہے۔ تو اس سب کچھ کے باوجود آپ دو قومی نظریہ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ زمین ایک ہے، زبان ایک ہے، لباس ایک ہے، خون ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مٹی ایک ہے۔ قائد نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد کہا پانی چاہیے مجھے، کسی نے پانی کا گلاس دیا، تھوڑا سا پانی پیا، اور اسی ہندو کو مخاطب کر کے کہا لالا یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا تمہارا جھوٹا پانی میں تو نہیں پیوں گا، اس نے کہا تمہارا جھوٹا پانی میں نہیں پیوں گا۔ قائد نے وہ گلاس رکھ دیا۔ اسی مجمع میں ترکی نسل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا یہ پانی پیو گے؟ اس نے پانی پیا اور گٹاگٹ سارا گلاس خالی کر دیا۔ کہا بتاؤ، تیری اور میری دھرتی بھی ایک، زبان بھی ایک، لباس بھی ایک، اس کی اور میری دھرتی بھی الگ، زبان بھی الگ، لباس بھی الگ، تو میرا جھوٹا نہیں پیتا، یہ پی رہا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں اس کا بھائی ہوں، اور یہ بھی محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، میں بھی اس کا غلام ہوں۔ اصل چیز تو دو قومی نظریہ تھی، اور اقبال نے یہاں پہ بتایا تھا کہ آئیڈیالوجی وطن سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، نظریہ کی قیمت وطن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ملک ہم نے نظریہ کی بنیاد پر لیا۔ کیا جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان کی وہ دھرتی نہیں تھی، وہ ماں نہیں تھی، ان کو سب کچھ ملا نہیں تھا؟ بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ کے آ نہیں گئے، بڑی بڑی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کر آ نہیں گئے، بڑے بڑے خزانوں کے انبار چھوڑ کے آ نہیں گئے، لٹ پٹ کے سب کچھ کیوں ادھر آئے؟ وہ دھرتی ہی تو تھی، وہ بھی تو ماں ہی تھی۔ اصل میں تصور یہ ہے ہم محمد رسول عربی ہیں جنہوں نے نظریہ کی بنیاد پر مکہ معظمہ کو بھی چھوڑا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے، عثمان غنی نے، فاروق اعظم نے، علی المرتضیٰ نے نظریہ کی بنیاد پر مکہ کو چھوڑا تھا۔ کیا مکہ سے محبت نہ تھی؟ حضور جا رہے تھے، ہجرت کی رات پڑھ کے دیکھیں، ہم لوگ نہیں جانتے اس چیز کو، توجہ نہیں کرتے۔ حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کعبے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ پلٹ پلٹ کے اس مکہ معظمہ کو، اس شہر کریم کو دیکھ رہے تھے جو حضور کی جائے ولادت تھی۔ اے کعبہ، اگر یہاں کے مکینوں نے اس جگہ کو میرے لیے تنگ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن وطن کی محبت سے بڑھ کر نظریہ کی محبت ہوتی ہے۔ اقبال نے اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے،
بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ ہم پہلے مصطفی ہیں، ہم پہلے مصطفی ہیں۔ دھرتی کو ماں کہنے والوں نے تاریخ دیکھیں، پانی کی خاطر بھی چھوڑ دیا تھا۔ پانی کی خاطر کیا لوگوں نے دھرتی کو نہیں چھوڑا؟ آج لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج ہم پاکستان چھوڑ کے یورپ میں نہیں گئے لاکھوں مسلمان، تو سب سے پہلے اسلام ہے۔ اس ملک کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر ہماری جان قربان ہے، اس لیے کہ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں ان شہیدوں کا خون ہے جو یہ نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا، محض ایک ملک نہیں حاصل کیا۔ آج ہمیں نظریہ سے محبت ہی نہیں ہے، ہم بھول گئے کیا آئیڈیالوجی تھی۔ اگر ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ قانون ہے کہ اگر نظریات کی سرحد ختم ہو جائے تو جغرافیائی سرحد کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نظریاتی سرحد اگر ختم ہو جائے تو جغرافیائی سرحد کی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہندوؤں کا چال چلن ہے ویسے ہی ہمارا بھی طرز زندگی ہو اور نظام مصطفیٰ کی ہمیں حاجت نہیں ہے، تو بتائیں اتنی بڑی بیچ میں سرحد لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی بڑی لڑائی کی ضرورت کیا ہے؟ آج جبکہ 14 اگست ہمارے قریب ہے، جبکہ کشمیر کے بھائیوں پر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا گیا اور ان کو جینے کا حق بھی ان سے چھینا جا رہا ہے، آج اس نظریہ پاکستان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دو قومی نظریہ آج پھر ریفریش کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یاد رکھنے کی اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے ہم نے غداری کی تو پھر یاد ہے 22 سال تک جب ہم نے سودی نظام کو برداشت کیے رکھا، 22 سال تک جب ہم نے شراب کو برداشت کیے رکھا، 22 سال تک جب ہم نے حرام کاموں کو نہ چھوڑا اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ کیا، تو ایک بازو ہم سے کاٹ دیا گیا۔ یہ بازو ہم سے کٹا کیوں ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تم سے نعمت اس وقت تک چھینی نہیں جائے گی جب تک تم نااہل نہیں ہو جاؤ گے۔ ہم نے نااہلی دکھائی، بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم آج بھی اگر نااہل رہے اور ہم نے نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ کیا، کم از کم اپنے آپ پر تو نفاذ کریں نا، ہم اپنے گھر میں تو نافذ کریں حضور کا نظام، اپنی ذات کی حد تک، اپنے ادارے کی حد تک تو نافذ کریں حضور کا نظام۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں پورے ملک میں پھیلیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔